آپ کو بتاتے ہیں پاکستان کی جانب سے آپریشن بنیان مرصوص کی تکمیل کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پاکستان نے بھارت کے ساتھ 22 اپریل سے 10 مئی تک کے مارکے کو مارکہ حق کا نام دے دیا ہے۔ مارکہ حق 22 اپریل سے 10 مئی 2025 تک جاری رہا۔ بھارت کی جانب سے حملے 6 اور 7 مئی 2025 کی شب شروع ہوئے تھے۔ ISPR کے مطابق ان حملوں کے نتیجے میں معصوم شہریوں، خواتین، بچوں اور بزرگوں کی جانیں ضائع ہوئیں۔ پاکستان نے بھارتی فوجی جارحیت اور ہمارے شہریوں کے بے رحمانہ قتل کے خلاف انصاف اور بدلہ لینے کا عزم کیا تھا۔ الحمدللہ پاکستان کے مسلح افواج نے اپنے عوام سے کیا گیا وعدہ پورا کیا۔ مسلح افواج اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں، رحمت، مدد اور نصرت پر شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم دیا ہے کہ جب ان پر ظلم کیا جائے تو وہ اس کا مقابلہ کریں۔ اور آپریشن بنیان مرصوص کی تکمیل کے اعلان پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکیورٹی ایکسپرٹ سید محمد علی صاحب۔ سید محمد علی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اور پاکستانی فوج نے، جس طرح سے ہم نے رات کو بھی ISPR صاحب کی پریس کانفرنس میں سنا کہ جو وعدے کیے تھے وہ پورے کیے ہیں۔ بھارتی جارحیت، بھارتی بزدلانہ کارروائی کا منہ توڑ جواب دیا گیا اور کامیابی سے اب آپریشن بنیان مرصوص پایا تکمیل تک پہنچ گیا۔ جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عالمی تاریخ، جنوبی ایشیا کی تاریخ اور پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تاریخ ہے اس کا ایک اہم ترین باب تھا جو پچھلے 3 ہفتے میں ہم نے دیکھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آپ جانتی ہیں کہ پچھلے 38 سال میں یہ 8واں کرائسس تھا جو کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان خصوصاً بھارت کے توسیع پسندانہ اور جارحانہ عزائم کے نتیجے میں سامنے آیا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کی تمام حقیقت کو سمجھیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان نے اللہ کی مدد سے اور عوام کے تعاون سے، سیاسی لیڈر کی دانشمندی اور فوج کی زبردست تیاری اور پروفیشنل ایکسیلنس سے، ہم نے جس طرح لیاقت علی خان نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ جو 5 انگلیاں ہوتی ہیں یہ اگر مل جائیں تو ایک مکہ بن جاتا ہے جو کسی کے دانت بھی توڑ سکتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے انفارمیشن ڈومین میں، اکنامک ڈومین میں، لا فیئر کی ڈومین میں، ڈپلومیٹک ڈومین میں، ایئر پاور کی ڈومین میں، لینڈ وارفیئر کی ڈومین میں، میزل وارفیئر کی ڈومین میں، ڈرون وارفیئر کی ڈومین میں، الیکٹرانک وارفیئر کی ڈومین میں، سائبر وارفیئر کی ڈومین میں اور نیول ڈومین میں بھارت کو کمپلیٹلی اس کرائسس میں ڈومینیٹ کیا، امبیرس کیا اور اس پہ کوئڈ پرو کو پلس کے تحت ہم نے اتنا زیادہ کوئکلی ڈیمیج انفلکٹ کیا کہ وہ فوراً امریکہ کی جانب اور دیگر ممالک کی جانب اس نے رجوع کیا کہ ہمیں پاکستان سے بچاؤ۔ تو ہم نے طاقت کا جو توازن ہے الحمدللہ جنوبی ایشیا میں وہ ریسٹور بھی کر دیا ہے، اور بھارت کی غلط فہمی کہ وہ اس خطے میں ایک توسیع پسندانہ اپنی ہیجمنی چاہتا ہے اس کو بھی دور کر دیا ہے۔ اور ہم نے دنیا میں، اب میں سمجھتا ہوں کہ ایشیا پیسفک کی جو سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے اور جو انڈو پیسفک اسٹریٹجی ہے، پاک چین تعلقات ہیں، پاک امریکہ تعلقات ہیں، ان میں بھی بڑی نمایاں اور دور رس تبدیلیاں آئیں گی، اور پاکستان کے معیشت میں، پاکستان کی ٹیکنالوجی میں، پاکستان کے دفاع میں انشاءاللہ بہت بڑے مواقع سامنے آئیں گے، کیونکہ آج پاکستان عالمی منظر نامے پہ ایک بڑی ذمہ دار، متحد اور مضبوط طاقت کے طور پہ ابھرا ہے، اور اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان کے ہر شعبے کے لوگ جب مل کر کام کرتے ہیں اور اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہیں، ہم اپنی صلاحیت کو، اسباب کو، تجربے کو، وسائل کو بہترین انداز میں جب استعمال میں لاتے ہیں قائد اعظم کے 3 سنہری اصولوں کے تحت، فیتھ، یونٹی اینڈ ڈسپلن کے تحت، تو پھر ہم دنیا کی بہترین قوم بنتے ہیں اور دنیا میں کوئی قوم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سید محمد علی صاحب، امریکہ کے متحرک کردار کی اگر بات کی جائے، جس طرح سے وہ متحرک رہا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، اور آگے بھی بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تجارت پر بھی بات چیت ہو سکتی ہے، تو اس کردار کو لے کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ خطے کے جو سیاسی ڈائنامکس ہیں اس پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں، اس خطے پہ 4 ڈومینز میں مختصراً بتا دیتا ہوں۔ سب سے زیادہ فوری طور پہ جو بہت بڑا ڈیمیج بھارت کو ملٹری کے ساتھ ساتھ ان کی معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو مودی صاحب کی حکومت ہے ان کو سیاسی بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے، اور ان کا جو انتہا پسندانہ، نفرت پر مبنی اور توسیع پسندانہ جو ہندوتوا کا نظریہ تھا
وہ کمپلیٹلی ایکسپوز بھی ہو گیا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں وہ بھی اس معاملے کو ایکسپلوئٹ کریں گے. تو یہ تو سیاسی بات ہے. پاکستان کی طرف اگر دیکھا جائے الحمدللہ اس پورے کرائسس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنے سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر بالکل ہم ریاست، فوج اور حکومت مل کر ایک سی سپلائی ہوئی دیوار کے تحت جو ہے وہ اکٹھی ہوئی اور فوج کے شانہ بشانہ کھڑی رہی. جبکہ اب اس خطے میں طاقت کے توازن کے حوالے سے میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اب بھارت جو ہے پاکستان کو اس طرح نہیں دیکھے گا. آپ کو یاد ہے ہم بہت سالوں تک ہماری سرکاری پریس ریلیز میں یہ ریکویسٹ ہوتی تھی، یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی تھی کہ بھارت کو پاکستان کو سوورن ایکویلٹی کی طرف سے دیکھنا چاہیے. تو جناب ہم نے اب سوورن ایکویلٹی ثابت کر دی ہے. اب ہم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے دنیا کے ہر فورم پہ، چاہے اگلے مذاکرات ہوں. لیکن بہت ضروری یہ 4 چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بہت ضروری ہے اگلے جو مذاکرات ہوں اس میں ہم پانی کے معاملے پہ، کشمیر کے معاملے اور کشمیر کے معاملات پر جو ہے پاکستان اپنا موقف ٹھوس انداز میں رکھے. آگے ہونے والے مذاکرات میں بہت شکریہ آپ کا سید محمد علی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے.